انتہائی مختصر کتاب و سنت کی روشنی میں آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے تزکیہ نفس میں معاون اعمال۔ کوئی اللہ کا بندہ، کوئی اللہ کی بندی جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیک بن جائیں، متقی پرہیزگار بن جائیں، عبادت گزار اور تہجد گزار بن جائیں، ہم میں سے جو چاہتا ہے کہ ہمارے لیل و نہار خیر اور نیکی کے کاموں میں بسر ہو، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ کی رحمت کے ساتھ ہدایت مل جائے اور ہم صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں۔ یہ ہے آج کا ہمارا موضوع۔ دعا ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو کچھ بھی میں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کروں، اور اس کے بعد آپ کو بھی جو کچھ آپ سنیں زندگی کے آخری سانس تک خالصتاً اپنی رضا کے لیے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی اور زندگی کی آخری سانس تک اس کی تبلیغ کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیوں، ہمارے اہل خانہ، ہماری فیملی، ہماری اولادیں، تمام مسلمان اور خصوصاً ہم لوگ اگر بہت زیادہ متقی پرہیزگار، بہت زیادہ عبادت گزار اور نیک صالح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر ہم فرما بردار بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے سب سے پہلا اور ضروری اور بنیادی کام کہ کئی لحاظ سے، ہر لحاظ سے نہیں، کئی لحاظ سے اس زمانے میں، اس صدی میں، اس دور میں، پوری دنیا میں جو سب سے بڑا فتنہ ہے انٹرنیٹ، موبائل کا غلط استعمال، اس کو چھوڑ دیں۔ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اگر ہم متقی بننا چاہتے ہیں، تو موبائل کا ناجائز، انٹرنیٹ کا غلط استعمال، بے مقصد اور فضول ٹائم کا ضیاع، یہ کام چھوڑ دیں۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہماری عبادات میں جو کمزوری ہے، نمازوں میں جو غفلت، کوتاہی، لاپرواہی، سستی، کبھی نماز پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، اکثر نمازیں لیٹ پڑھی، اس کا سب سے بڑا سبب بے مقصد، ناجائز، غلط، غیر ضروری انٹرنیٹ کا، موبائل کا استعمال۔ فیس بک چلاتے ہوئے تھک گئے تو یوٹیوب کھول لی، یوٹیوب سے اکتا گئے ٹک ٹاک آن کر لی، ٹک ٹاک سے تھک گئے انسٹاگرام میں چلے گئے۔ اس کے علاوہ اور بڑی اپلیکیشنز ہیں۔ تو بھائیوں، بے حیائی کو، فحاشی کو، عریانی کو دیکھنا اور سننا، یہ وہ خطرناک فتنہ اور جرم ہے جس نے ہمارے دلوں کو زنگلود کر دی، جس نے ہمارے دماغ میں صرف اور صرف بے حیائی کا ہی نقشہ اور بے حیائی کو ہی ایک خوبصورت، حسین و جمیل اور بہترین چیز بنا کے منعکس کیا ہوا۔ اب دن رات بے حیائی، فحاشی، عریانی دیکھنے والے، بے حیائی، فحاشی، عریانی کے دل دادا بھائیوں، وہ نماز پڑھنے کس طرح آئیں گے؟ چلے میں پوچھتا ہوں، اگر بے حیائی، دن رات فحاشی، عریانی دیکھنے والے نماز پڑھنے آ گئے تو نماز میں دل کیسے لگے گا ان کا؟ دماغ میں، دل میں، آنکھوں کے سامنے گندی، ننگی، بے حیائی والی تصویریں اور ویڈیوز ہیں۔ نماز کے اندر توجہ کیسے ہو؟ خشوع خضوع کیسے ہوگا؟ نماز کے اندر اخلاص کہاں سے آئے گا؟ للہیت کہاں سے آئے گی؟
وہ نماز ہم کیسے پڑھیں گے جو بے حیائی سے اور عریانی سے فحاشی کے کاموں سے روکتی ہے؟ جس نماز کے دوران دماغ میں، دل میں، آنکھوں کے سامنے بے حیائی چل رہی ہے، زبان پہ اللہ کی تسبیح ہے، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اللہ کی بڑائی ہے، ارکان کی ادائیگی میں قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قومہ ہے، جلسہ ہے، جلسہ استراحت ہے، تشہد ہے، لیکن دل و دماغ میں، آنکھوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر ہے، تو پھر ہماری نمازیں ہمیں بے حیائی کے کاموں سے، برائی کے کاموں سے کیسے روکیں؟ تو بھائیو، سب سے پہلا کام، اگر ہم متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، عبادت گزار، صوم و صلات کے پابند، پہلی صف کے، 5 وقت کے، باجماعت، تکبیر اللہ کے ساتھ نمازیں پڑھنے والے اگر ہم بننا چاہتے ہیں، اگر ہم تمام برائی کے کاموں سے بچ کر چھوٹے اور بڑے تمام نیکی کے کام اللہ کی رحمت، اللہ کی توفیق سے کرنا چاہتے ہیں، تو ناجائز، بے مقصد، غیر ضروری موبائل انٹرنیٹ کا استعمال آج اور ابھی اور اسی وقت ترک کریں۔ ہاں، اس کا جائز استعمال کریں، ضروری استعمال کریں، اور اس کے حلال کمانے کے لیے آن لائن آپ کاروبار کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں، آن لائن آپ کا بزنس ہے، لین دین کے معاملات ہے، قرآن مجید کی تلاوت سننا، حمد باری تعالیٰ، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننا، اسلامک لیکچر، مختلف موضوعات میں نصیحت سننا، بڑے بڑے علماء، متقی علماء کے بیانات سننا، یہ سارا کچھ اسلامک ڈاکومنٹریز دیکھنا، طریقہ اسلام ہسٹری کو دیکھنا، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آڈیوز، ویڈیوز، مکمل ڈاکومنٹریز ہیں، یہ سارا کچھ دیکھنا، یہ جائز اور ضروری استعمال ہے، یہ آپ کریں۔ بلا وجہ کوئی کام نہیں، کوئی مقصد نہیں، دین کو پھیلانا نہیں، اپلوڈ نہیں کرنا، شیئر نہیں کرنا، لائک نہیں کرنا، اور سٹیٹس نہیں لگانا، ریلز نہیں لگانی، سٹوری نہیں لگانی، بس بلا وجہ ہی اپنے دائیں ہاتھ کی انگلی سے یا بائیں ہاتھ کی انگلی سے آپ نے سکرولنگ کرنی ہے اور جائز ناجائز سب کچھ دیکھنا ہے۔ تو یہ ایک مومن مسلمان کا شیوا نہیں ہے کہ وہ موبائل سکرولنگ کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت آئے تو سپیڈ سے گزار دے، جلدی جلدی اس کو آنکھوں سے دور کر دے، اسلامی لیکچر کو بیان آئے اس کو نکال دے، اور جہاں کوئی مجرا، کوئی گانا، کوئی ڈانس، کوئی گندی، کوئی بے حیائی فحاشی والی ویڈیو، آڈیو، تصویر آئے، وہاں پہ چاہے 1 منٹ رکنا پڑے، 10 منٹ رکنا پڑے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 3 گھنٹے کی مووی کیوں نہ ہو، وہاں پہ رک جانا۔ تو یہ وہ ناجائز استعمال ہے جس نے ہمارے دلوں سے ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس، تقوی، پرہیزگاری اور نیکی کا حسن نکال کے باہر پھینک دی ہے۔ یہ وہ شیطان کا بچھایا ہوا عارضی، انتہائی خوبصورت اور انتہائی اس دنیا میں عارضی، مزیدار اور لذیذ یہ گندا نحوست والا جال ہے جس نے ہمیں مسجدوں سے، مدرسوں سے، قرآن حدیث سے، خیر اور نیکی کے کاموں سے دور کر دیا۔ تو بھائیو، اگر ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم خود کو بدلنا چاہتے ہیں، نیکوکار اللہ کے صالح بندے اور بندیاں بننے چاہتے ہیں، تو پھر موبائل کا ناجائز، غیر ضروری انٹرنیٹ کا غلط استعمال چھوڑ۔ پہلی بات۔ دوسری بات، عزیز بھائیو، اگر ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، نیکوکار بننا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دوسرا جو ضروری کام ہے وہ یہ ہے کہ بھائیو، اپنی محفل، اپنی مجلس، اپنی رشتہ داریاں، اپنا ماحول، اپنی بیٹھک، اپنا اٹھنا بیٹھنا، اپنا کھانا پینا، اپنا آنا جانا اور اپنی دوستیاں بدل لیں۔ ہمارے جو رشتہ دار یا دوست احباب زانی ہیں، شرابی ہیں، جواری ہیں، سود خور ہیں، رشوت خور ہیں، دھوکہ دینے والے، ملاوٹ کرنے والے، فراڈ کرنے والے، بے ایمانی کرنے والے، 2 نمبری کرنے والے، پرلے درجے کے بے دین اور بے نمازی ہیں، اگر ہمارا ایسی محفلوں میں، مجلسوں میں، ایسے دوستوں میں، ایسے ماحول میں آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اللہ نہ کرے اگر ہم شراب نہ بھی پیئیں، زنا نہ بھی کریں اور جوا نہ بھی کھیلیں، سود نہ بھی کھائیں، حرام نہ بھی کھائیں، تو بھی چند ایک اور کچھ نہ کچھ اثرات تو ضرور ہوں گے۔ بے نمازی اور بے دین لوگوں کی محفلوں میں، مجلسوں میں بیٹھ کر اگر ہم گالی نہ نکالیں، گانے نہ زبان سے بکیں، اگر ہم الزام نہ لگائیں،
تو بھائیوں اللہ نہ کرے گالیاں سننی تو پڑیں گی نا. اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ بری محفل میں چلا گیا تو اگر وہ خود گالیاں نہیں دیتا، اس کے دوست گالیاں دیتے ہیں، اس کے رشتہ دار گالیاں دیتے ہیں، اس بیٹھک میں اور اس ڈیرے پر ہمیشہ غیبت ہوتی ہے، چغلی ہوتی ہے، وہاں پہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، پلاننگ منصوبے کیے جاتے ہیں لوگوں کو ذلیل رسوا کرنے کے. تو ایسے میں بھائیوں اگر ہم غیبت نہ بھی کریں سننی تو پڑے گی نا. تو ایسے ماحول میں نہ جائیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ کہے کہ مٹھائی ننگی پلیٹ میں رکھی ہوئی، اوپر کوئی برتن نہیں دیا، تو ہم سین میں رکھ دیں وہاں پر مکھیاں نہ آئیں؟ یہ نہیں ہو سکتا. ہم مٹھائی رکھیں گے تو وہاں پر مکھیاں آئیں گی، اسے آلودہ کریں گی. اگر آپ بے حیائی، فحاشی اور ریانی اور گمراہی کی مجلس میں بیٹھیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ متقی رہے، پرہیزگار رہے، تہجد گزار رہے، صوم و صلات کے پابند رہے، آپ اللہ کے مقرب رہے؟ ایسے نہیں ہو سکتا. ہاں بری محفلوں میں، بری مجلسوں میں جہاں پر زنا، شراب، جوا، سود، رشوت، غیبت، چغلی سارا کچھ ہوتا ہے، فلمیں دیکھی جاتی ہیں، گانے سنے جاتے ہیں، ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، جہاں پر گالیاں دی جاتی ہیں، ہاں ایسی محفلوں میں، مجلسوں میں متقی، پرہیزگار، تہجد گزار، اہل علم، علماء، صوم و صلات کے پابند لوگوں کا تھوڑی دیر کے لیے، چند لمحوں کے لیے تبلیغ کرنے کے لیے، واعظ و نصیحت کرنے کے لیے، ہمدردی اور خیر خواہی کرنے کے لیے اور اصلاح کرنے کے لیے جانا فرض ہے. چند منٹوں کے لیے جائیں، چند لمحوں کے لیے جائیں ایسی محفلوں میں. وہاں جائیں، جا کر قرآن مجید کی آیات پڑھیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھیں، اور لوگوں کو جو گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. یہ قرآن مجید کی آیات میں ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے اللہ کے عذاب سے ڈرانا، تمام انبیاء اور رسولوں کی سنت ہے گناہ گاروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا. آپ جائیں وہاں جا کر لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ نیک اعمال کرنے کے بدلے میں جنت کی عالی شان، لازوال، بے مثال نعمتوں کی نوید سنائیں جو قرآن مجید میں ہے، احادیث میں ہے. صرف ہم بے حیائی، فحاشی اور ریانی اور گناہوں کی مجلس میں اور برے لوگوں کی محفل میں صرف واعظ و نصیحت کے لیے، چند منٹوں اور لمحوں کے لیے، ہم تبلیغ کرنے کے لیے اصلاح کی نیت سے جا سکتے ہیں. وگرنہ ایسی مجلسوں میں جانا حرام ہے، غلط ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا استہزاء کیا جائے، جہاں قرآن اور حدیث کی باتوں کا انکار کیا جائے، جہاں عزیز بھائیوں اللہ کے دین کا مذاق اڑایا جائے، وہاں جانا ناجائز ہے. جہاں پر اذان کے ٹائم بھی فلم لگی ہے، گانے چل رہے ہیں، ایسی محفلوں میں بیٹھنا نہیں صحیح. اللہ نہ کرے بے حیائی، فحاشی اور ریانی اور گمراہی کی مجلس میں بیٹھے ہوئے، اللہ نہ کرے اگر زلزلہ، سیلاب، اللہ کی طرف سے کوئی عذاب، کوئی آفت، کوئی پکڑ، کوئی مصیبت آ گئی تو کیا بنے گا؟ انجام تو سب کے برابر ہوگا. پھر قرآن مجید میں 19واں سپارہ سورہ نمل ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے جہنمی لوگ جب قیامت کے دن اللہ کے عذاب میں گرفتار ہوں گے اور جہنم کے عذاب میں داخل کیے جائیں گے تو ان کے احوال کو اللہ نے بیان کیا کہ جہنم میں جانے والے لوگ کہیں گے قیامت کے دن، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش کبھی میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا. یہ سورہ فرقان ہے، 19واں سپارہ، پہلا رکوع ہے اور آیت نمبر اس کی 28 ہے. آپ خود جا کر تلاوت کریں. ہمارے جو یار دوست گمراہ ہیں، بے دین ہیں، بے نمازی ہیں، جن کی محفلوں مجلسوں میں بیٹھ کے ہمیں نہ اذان کا پتہ چلتا ہے، نمازیں گزر جاتی ہیں، نہ ہمیں نماز کی پرواہ ہوتی ہے، ایسے دوست جو ہماری گمراہی کا سبب بن گئے، قیامت کے دن جہنم میں جانے والا اپنے جہنم میں جانے کے اسباب کے اندر ایک ذریعہ اور سبب یہ بھی بیان کرے گا کہ کاش کبھی میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا. قرآن کی یہ 19ویں سپارے کے پہلے رکوع کی سورہ فرقان کی 28 نمبر آیت کہتی ہے کہ گمراہوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، گمراہ لوگوں، بے نمازی لوگوں کے ساتھ دوستیاں قیامت کے دن اللہ نہ کرے جہنم میں جانے کا ذریعہ اور سبب بنے گی. آپ علماء سے دوستی کیوں نہیں کرتے؟
आइमा किराम से दोस्ती मोहब्बत क्यों नहीं करते? आप मुत्तकी परहेजगार लोग, तहज्जुद गुजार लोग, 5 अज़ानें देने वाले, बाजमात पहली सब में नमाजें पढ़ने वाले, आप ऐसे लोगों से दोस्तियां क्यों नहीं करते जिनके सर पे टोपी है, चेहरे पे सुन्नत रसूल है, हाथ में तस्बीह है, जो हर वक्त अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम पढ़ते हैं, तौबा इस्तिग़फ़ार करते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, जो कसरत के साथ अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, जो हर वक्त सदका और खैरात करते हैं, जो लोग बार बार मक्के मदीने हाजिरी देते हैं, जो लोग खैर के काम करते हैं। हमारी रिश्तेदारियां, हमारा उठना बैठना, हमारे ताल्लुकात, हमारी दोस्तियां ऐसे लोगों के साथ क्यों नहीं है? भाइयों, हम में से अगर कोई भट्टी के करीब जाएगा लोहार के पास, तो वहां से हमें बैठने पर कोई ना कोई अंगारा ही मिलेगा जो जिस्म को या हमारे लिबास को जला सकते हैं। लेकिन अगर हम एक इतर बेचने वाले के पास, खुशबू बेचने वाले के पास जाएंगे, खुशबू ना भी खरीदे, जिस्म पे ना भी लगाए, उस महफिल से जहां पर खुशबू बनाई जाती है, बांटी जाती है, तकसीम की जाती है, खरीदो फरोख्त की जाती है, उस महफिल में थोड़ी देर बैठकर उठने के बाद हमारे लिबास से भी खुशबू आएगी। नेक और बुरे लोगों की मजलिस का यही फर्क है। हम बेहयाई फाशी यानी की महफिलों मजलिसों में बैठेंगे, हमारे जिस्म पे, हमारे कपड़ों पे जहन्नम की आग के अंगारे पड़ सकते हैं, गुनाहों की दलदल में हम भी जा सकते हैं। अगर हम नेक लोगों की सोबत में और उनकी महफिल में मजलिस में बैठेंगे, या कुरान की आयतें सुनने को मिलेंगी, या प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदीस सुनने को मिलेगी, अल्लाह की बात होगी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात होगी, फिक्र आखिरत की बात होगी, इस्लाह मुआशरा की बात होगी, हमारे अकीदे की इस्लाह होगी, हमारे ईमान की इस्लाह होगी, हमारे मामलात दुरुस्त होंगे, तो ऐसी महफिलों में बैठे अपनी बेटी के लिए, अपने बेटों के लिए रिश्ते तलाश करने हैं। हुस्न जमाल भी देखे, मालो दौलत भी देखे, हस्ब नसब भी देखे, लेकिन सबसे पहले ईमान देखे। ये देखे कि बेटी सोमो सलात की पाबंद है कि नहीं। अपनी बेटी के लिए लड़के का रिश्ता तलाश करना देखे, उसके पास कोठी है, बंगला है, महंगी लंबी कीमती गाड़ी है, उनके घर में एसी है, कारपेट है, टाइलें हैं, वहां पे सीलिंग है, सारा कुछ है, आलीशान चलता हुआ वसी और बिजनेस है, कारोबार है, बैंक बैलेंस है, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, दौलत है, सारा कुछ है। क्या अपनी बेटी का निकाह करने से पहले, रुखसती करने से पहले कभी ये तहकीक की कि जिसका निकाह, अपनी बेटी का जिससे निकाह करने लगे हैं, क्या वो 5 वक्त का नमाजी है कि नहीं? क्या उसने चेहरे पे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखी है कि नहीं? क्या वो रिज़्क़ हलाल कमाने वाला है कि नहीं? क्या उसके अखलाक और मामलात बेहतर है कि नहीं? कहीं वो जानी शराबी तो नहीं है? कहीं वो नशे तमाशे करने वाला तो नहीं है? ये चीजें तो हम बहुत थोड़ी देखते हैं। सिर्फ दौलत, पैसा और कीमती गाड़ियां और कोठी बंगले देके निकाह कर दिया। अपनी रिश्तेदारियां करें नेक लोगों के साथ और अपनी दोस्तियां कायम करें। मोहल्ले में, बैठक में, महफिलों में, मजलिसों में आना जाना उन लोगों के पास रखे जहां सिर्फ काल अल्लाह काल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाएं बुलंद होती है। सिर्फ उस महफिल में जाएं जहां अल्लाह का जिक्र होता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होता है, बस उन महफिलों में जाएं। जहां कुरान की आयतें पढ़ी जाती हैं, हदीस पढ़ी जाती है, सिर्फ उन महफिलों में जाएं। जहां मौत और आखिरत से डराया जाता है, आखिरत की तैयारी की तलकीन और नसीहत की जाती है, ऐसी महफिलों में जाएं। जहां कुरान पढ़ाया जाता है, सुनाया जाता है, वहां जाएं। जहां फिल्में देखी जाती है, दिखाई जाती है, वहां न जाएं। जहां गाने, डीजे सिस्टम, बड़े बड़े साउंड सिस्टम पे ऊंची आवाज से गाने लगा के सुने जाते हैं, ऐसी महफिलें बर्बाद करेंगी, तबाह करेगी, जलील और रुसवा करेगी, ईमान का बेड़ा गर्क करेगी, हमें मस्जिदों से दूर करेगी, नेकी के कामों से दूर ले जाएंगी। इसलिए तो क़यामत के दिन गुनहगार लोग कहेंगे, या वैलता लैतनी लम अत्तखिज़ फुलानन खलीला, आए काश कभी मैंने फुला को दोस्त न बनाया होता। दोस्ती ले डूबी, दोस्ती ने बर्बाद कर दिया। दोस्त बुरे बनाए, लोग भी बुरे हो गए। दोस्त अच्छे बनाए, हम भी अच्छे हो गए। दोस्त नमाजी बनाए, हम भी नमाजी हो गए। बेनमाजी दोस्त बनाए तो हम अगर नमाज ना भी छोड़ेंगे, लेकिन कम अज कम नमाजें लेट जरूर होंगी। नमाजी दोस्त होगा, अजान होगी, कारखाना बंद होगा, फैक्ट्री बंद होगी, दुकान बंद होगी, गोदाम बंद होगा, डेरा बंद किया जाएगा, सारे के सारे उठेंगे, ताले लगा दिए जाएंगे, मशीनें बंद कर दी जाएगी। चलो भाई चलो, अजान हो गई, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ।
میرا یار وہ ہے، میرا سجن بیلی اور دوست وہ ہے جو میرے ساتھ نیکی کے کاموں میں چلے، جو نیکی کے راستے پہ میرے ساتھ چلے نہیں، وہ میرا دوست نہیں، میرا ہمدرد نہیں، میرا خیر خواہ نہیں، جو رب کا فرمانبردار نہیں ہے، جو رب کا فرمانبردار نہیں ہے، رب کا عبادت گزار نہیں ہے، جس نے اپنے خالق و مالک سے وفا نہیں کی، اللہ کی قسم مجھے بھی اس سے وفا کی کوئی امید نہیں ہے۔ میں کون ہوں جو رب کی موڑ سکتا ہے، جو رب سے بے وفائی کر سکتا ہے؟ وہ میرا جگری دوست نہیں ہے، وہ میرا دلی دوست نہیں ہے، وہ میرا ہمدرد خیر خواہ نہیں ہے۔ جو اللہ سے بے وفائی کرے گا وہ زندگی کے کسی موڑ پر مجھے بھی ڈنگ مارے گا، مجھے بھی نقصان پہنچائے گا اور مجھ سے بھی بے وفائی کرے گا۔ آنکھیں کھلی رکھیں اور اپنے ذہن کا استعمال کریں۔ جو رب کو چھوڑ سکتا ہے وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے۔ جو رب کی نہیں مانے گا وہ میری بھی نہیں مانے گا۔ جو رب کا فرمانبردار نہیں ہے وہ میرا فرمانبردار نہیں ہے۔ جو رب سے وفا نہیں کرے گا وہ میرے ساتھ بھی وفا نہیں کرے گا۔ میرا ایسے دوستوں کے ساتھ کوئی رشتہ داری تعلق اور دوستانہ نہیں ہے۔ اپنا قبلہ تبدیل کریں، اپنی سمت تبدیل کریں، اپنی رشتہ داریاں اور دوستیاں نیک لوگوں کے ساتھ قائم کریں اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں۔ تیسری بات بھائیو، اگر ہم اپنا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے آپ کو نیک بنانا چاہتے ہیں، اللہ کی رحمت کے ساتھ سیدھے راستے پر آنا چاہتے ہیں، تو پھر رزق حلال کمائیں، رزق حلال کمائیں، رزق حلال کمائیں۔ اللہ کے 99 ناموں کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، اللہ کے عذابوں سے بچنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، جہنم کے عذاب سے بچنا ہے، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم کے عذاب سے بچانا ہے، تو پھر رزق حلال کمائیں، اپنے بچوں کے پیٹ میں حلال کا نوالا ڈالیں۔ حرام کھانے میں برکت ہے، حرام کھانے میں برکت نہیں ہے، حرام میں نحوست ہے۔ حرام کھانے والا کبھی بھی متقی پرہیزگار نہیں ہوتا، حرام کمانے والا کبھی صوم و صلات کا پابند نہیں ہوتا۔ حرام کھانے والا بھائیو یا تو مسجد میں آئے گا ہی نہیں، حرام کمانے والا، حرام کھانے والا یا تو مسجد میں آئے گا ہی نہیں۔ اگر حرام کھانے والا کمانے والا مسجد میں آ گیا تو مسجدوں کے امن کو خراب کرے گا، وہاں چودر چلائے گا، وہاں پر وہ بھائیو اللہ کے گھر کے امن کو تباہ کرے گا۔ حرام کھانے والا یا تو مسجد میں آئے گا نہیں، اگر حرام کھانے والا مسجد میں آ بھی گیا، نماز پڑھ بھی لے گا، اس کا نماز میں دل نہیں لگے گا، روحانیت نہیں ہوگی، ایمان کی لذت اور مٹھاس نہیں ہوگی۔ حرام کھانے والا یا تو مسجد میں آئے گا ہی نہیں، اگر مسجد میں آ گیا تو بھائیو اس کی نماز کے اندر توجہ نہیں ہوگی، اس کو نماز کے اندر سکون نہیں ملے گا۔ تو ہمارے بچے اگر اللہ نہ کرے بے دین ہیں، بے نمازی ہیں، گناہوں کی طرف جاتے ہیں اور ہماری بات نہیں مانتے، تو ان کو مارنے سے پہلے، ان کو دبانے سے پہلے، ان کو جھڑکنے سے پہلے ذرا تھوڑی دیر کے لیے غور کریں کہ میرا بیٹا 10 سال کا، 12-15 سال کا، بیٹی 10-12-15 سال کی ہوگی، میں نے 5-7-10 سالوں میں اس کو حلال کھلایا کہ حرام؟ اگر حلال کھلایا ہے تو انشاءاللہ اس کے اثرات نظر آئیں گے۔ آپ کو کہنا نہیں پڑے گا اذان کے ٹائم بچہ ٹوپی پکڑے گا، تسبیح پکڑے گا، مصلی پکڑے گا، قیام رکوع سجدہ کرے گا، بیٹی اپنا حجاب لے گی، مصلی پکڑے گی، اللہ کرے گی۔ اگر پیٹ کے اندر نوالے حلال کے چلے گئے، اگر پیٹ میں حرام گیا تو بھائیو وہ نیک رستے کی طرف نہیں آنے دے گا، وہ شیطان کا حصہ ہے اور اس میں نحوست ہے اور اس میں برکت نہیں ہے۔ اگر ہم نیک بننا چاہتے ہیں، اللہ کے رستے پر چلنا چاہتے ہیں، تو حلال کھائیں، حلال کمائیں، حرام اپنے بچوں کو بھی نہ کھلائیں، خود بھی نہ کھائیں۔ حرام کھائیں گے اللہ نہ کرے، اگر حرام اپنے بچوں کو کھلائیں گے تو نہ ہم دین پہ چلیں گے، نہ ہماری اولادیں دین پہ چلیں گے۔ پھر بھائیوں قتل و غارت ہوگی، پھر خاندانوں میں، گھروں میں بربادی ہوگی، لڑائی جھگڑا ہوگا، فتنہ فساد ہوگا۔ حرام میں اللہ نے برکت اٹھا لی، بیوی کا خامد سے دل نہیں لگتا، خامد کا بیوی کو دیکھنے کو دل نہیں کرتا، بیٹیاں ماں سے بات نہیں کرتی، بیٹے باپ کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، بہن بھائیوں میں فتنہ فساد، لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ بچوں کو مارنے سے پہلے ذرا یہ تو غور کر لے، یہ ہر کسی کو لڑنے کے لیے، مارنے کے لیے کیوں دوڑتے ہیں؟ کہیں میں نے ان کو حرام تو نہیں کھلایا؟ حلال میں ایسی برکت ہے، بچوں میں اتفاق ہوگا، اتحاد ہوگا، گھر میں امن ہوگا، روحانیت ہوگی، گھر میں سکون ہوگا۔ حلال کھائیں، حلال کمائیں، بچوں کو حلال کھلائیں اگر نیکی کے رستے پہ آنا چاہتے ہیں۔ چوتھی بات، آخری 2 باتیں، ٹائم ہو گیا۔ اگر ہم متقی پرہیزگار، عبادت گزار، صوم و صلات کا پابند، نیک بننا چاہتے ہیں تو بھائیو اس کے لیے انتہائی
कीमती और मुफीद मशवरा ये है, किताब और सुन्नत की रोशनी में रोजाना नहीं तो दूसरे दिन नहीं तो हफ्ते में एक दफा नहीं तो कम से कम महीने में एक दफा जरूर टाइम निकाल के 10-15 मिनट अपनी इस्लाह के लिए और अपनी जिंदगी की हकीकत को जानने के लिए और परखने के लिए, अपनी तरबियत के लिए, गौर फिक्र करने के लिए 10-15 मिनट निकाल के जरूर कब्रिस्तान जाया करें, जनाजों में शरीक हुआ करें। अगर आप अपनी इस्लाह करना चाहते हैं, मैं खुद को बदलना चाहता हूं, तो मैयत को गुस्ल देने का तरीका सीख लें। रिश्तेदारों में, मोहल्लेदारों में अगर कोई फोत हो जाए तो जाके गुस्ल दिया करें। मैं बावजूद अल्लाह के घर में मिंबर पे खड़ा होकर पूरे यकीन और तजर्बे के साथ कह सकता हूं, मैंने बड़े बड़े बेदीन और बेनमाजी लोग देखे जिन्होंने जिंदगी में एक दफा मैयत को गुस्ल दिया, अगली सारी जिंदगी बदल गई। एक ताकतवर इंसान को पट्टे पे बेबस लेटा हुआ देखकर बड़े बड़े लोगों का पित्ता पानी हो जाता है कि ये वक्त मेरे ऊपर भी आने वाला है। खुद ही उठा के दाएं करना, बाएं करना, नहलाना और गुस्ल देना। कभी कभी मुर्दों को गुस्ल भी दिया करें और कभी कभी जनाजों को कंधा भी दिया करें। कभी कभी कब्र में उतर कर मैयत को कब्र में उतार भी लिया करें। कभी कभी कब्र पे मट्टी भी डाल लिया करें। कभी कभी पहली सब में खड़े होकर जनाजा भी पढ़ लिया करें। और भाइयों, कभी कभार जनाजा ना भी हो तो कब्रिस्तान में चले जाया करें। एक नुक्कर में खड़े होकर आगे पीछे दाएं बाएं चारों तरफ खामोशी के साथ आंखें बंद करके देखकर गौर फिक्र करें। यहाँ चौधरी भी है, वडेरे भी है, जगीरदार भी है, सरमायादार भी है, अमीर भी है, गरीब भी है, काले भी है, गोरे भी है, पढ़े लिखे भी है, अनपढ़ भी है। यहाँ वो भी है जो कहते थे हमारे बगैर घर का निजाम नहीं चलता, हमारे बगैर कारखाना नहीं चलता, फैक्ट्री नहीं चलती। जो यहाँ वो भी है जो ये कहते थे कि इंशाअल्लाह कल से फजर की नमाज से हम तौबा कर लेंगे, नमाज शुरू कर लेंगे, लेकिन कल नहीं आई। हजारों लाखों लोग कब्रिस्तान में ऐसे लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, जिनकी नीयत थी, इरादा थी कि कल से फजर की नमाज से इंशाल्लाह हम पक्के नमाजी बन जाएंगे। रात को इरादा करके लेट गए, सो गए, लेकिन कल ना आई। हम आज अगर बैठ के कहें कि इंशाल्लाह कल से नमाजी बन जाएंगे, तो असर की नमाज क्यों छोड़नी है? आज मगरिब की नमाज क्यों छोड़नी है? इशा की नमाज क्यों छोड़नी है? कल किसने देखी है? तो वहां कब्रों को देखकर तजिया किया करे और गौर किया करे कि एक वक्त आने वाला है कि जब मैं भी शहरों से, आबादियों से, मजलिसों से, महफिलों से, रौनकों से, खानदानों से, घर की रौनकों से मैं उठाया जाऊंगा और यहां लाके मुझे दफन किया जाएगा। भाइयों, कभी सोच लिया करें कि एक वक्त आने वाला है कि मेरा भी किसी मस्जिद में ऐलान होगा कि आज फुला भी दुनिया से चला गया। कब्रिस्तान जाया करें, दिल नरम होगा। मौत को याद किया करें, दिल नरम होगा। इंशाल्लाह हमारी इस्लाह होगी और हम अल्लाह की तौफीक, अल्लाह की रहमत के साथ नेकोकार बन जाएंगे। आज की आखिरी बात भाइयों, अगर हम खुद को बदलना चाहते हैं, अपनी इस्लाह करना चाहते हैं और नेक सालेह अल्लाह का मुकर्रब और फर्माबरदार बंदा बनना चाहते हैं, तो आखिर में सबसे कीमती और जरूरी मशवरा जो मैं अपने भाइयों को दूंगा वो ये है कि भाइयों, जिंदगी में आप अगर नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ना करे, हम में से अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता, अल्लाह ना करे, तो अल्लाह हमें हिदायत अता फरमा दे, हम पक्के नमाजी बन जाए। तो ये नहीं आपने कहना कि मैं नमाज नहीं पढ़ता तो मैंने जिक्र भी नहीं करना, दुरूद शरीफ भी नहीं पढ़ना, तो भाई इस्तिगफार भी नहीं करना। भाइयों, नमाज पढ़ने का इरादा करें, कोशिश करें, लेकिन अल्लाह ना करे, अगर नमाज नहीं पढ़ी जाती, अल्लाह ना करे, तो फिर भी अल्लाह का जिक्र ना छोड़े, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम पढ़ना ना छोड़े, अल्लाह का जिक्र जारी रखें। नमाज नहीं छोड़नी, लेकिन अल्लाह ना करे, अगर नहीं पढ़ी तब भी अल्लाह का जिक्र करते रहे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम पढ़ते रहे। यह भी शैतान का हमला है, यह भी शैतान की दुश्मनी है कि जो बंदा नमाज नहीं पढ़ता, शैतान उन्होंने है नमाज से तू पढ़दा को नहीं, ते अल्लाह करने की फायदा, नमाज से तू पढ़दा को नहीं, सवेरे घरों निकलना है, डाकुआ चोरों तो बचने वास्ते आयतुल कुर्सी पढ़ना है, की फायदा? शैतान उस बंदे को इन नेक कामों से भी दूर कर देता है। भाइयों, अल्लाह का जिक्र करते रहे, इसी अल्लाह के जिक्र की बरकत से आप अल्लाह की तरफ आ जाएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद और सलाम पढ़ते रहे, एक दफा दुरूद पढ़ेंगे, अल्लाह 10 रहमतें नाजिल करेगा। इंशाअल्लाह एक न एक दिन ऐसी रहमत अल्लाह की नाजिल होगी,
آپ متقی بن جائیں گے، پرہیزگار بن جائیں گے۔ شیطان اگر وسوسہ ڈالے، دماغ میں اگر یہ خیال پیدا کرے کہ تو نماز نہیں پڑھتا، صدقہ خیرات بھی چھوڑ دے، زکات دینا بھی چھوڑ دے، روزے رکھنا بھی چھوڑ دے، ذکر کرنا بھی چھوڑ دے، توبہ استغفار کرنا بھی چھوڑ دے، درود و سلام پڑھنا بھی چھوڑ دے، اور جتنے بھی نیکی کے چھوٹے موٹے کام ہے چھوڑ دے، جو تو نماز نہیں پڑھی تے تو قادہ مسلمان ہے، اے بھی کم چھڑ دے، یہ شیطان کی دشمنی حملہ ہے۔ اللہ نہ کرے اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو میں یہ نہیں کہتا کہ چھوڑتے رہے، میں کہتا ہوں نماز پڑھنے کا ارادہ کریں، سچی توبہ کریں، کوشش کریں، لیکن اس کے علاوہ جتنے نیکی کے کام ہیں نا چھوٹے موٹے، جو آپ اللہ کی توفیق اللہ کی رحمت سے کرتے ہیں، وہ جاری رکھیں۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔